حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑا عجیب معاملات ہیں۔ تو جب آئے جبریل امین تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہ مصطفیٰ جن کے بارے میں رب کہتا ہے یا ایھا المزمل، اور پھر آگے رب کہتا ہے پیارے حبیب کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو، ساری ساری رات کھڑے رہ کر میری عبادت کرتے ہو، ساری ساری رات ذکر کرتے رہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، پیارے حبیب کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ اب وہ حبیب جو رات کو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آج جب خاص رات آئی تو مصطفیٰ آرام کیوں کر رہے؟ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے، سورہ مزمل کی ابتدا پڑھ کے دیکھو کہ پیارے حبیب ساری ساری رات تمہارا جاگنا اور یوں مشقت میں پڑے رہنا تیرے رب کو گوارا نہیں ہے، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ تو پیارے حبیب تو ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے، تو پھر جب خاص رات تھی پھر مصطفیٰ آرام کیوں کیا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا آرام کرنا بھی لوگوں کو کچھ سکھانا تھا۔ اور پھر جب جبریل آئے، یہ وہی جبریل ہیں جن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا پیارے ابراہیم، اے پیارے خلیل، رب کے یار، اگر کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، میں رب تک پہنچا دوں گا۔ فرمایا میرا رب جانتا ہے۔ کہنے لگے حضرت میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ سارے معاملات بھی تو، یہ پرانے معاملات کا حساب بھی تو چکتا کرنا تھا نا جبریل امین سے۔ آج مصطفیٰ آرام کرنے لگ پڑے۔ جبریل آئے، مالک تیرے حبیب کو کیسے بیدار کروں؟ اور وہ جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اور مصطفیٰ کا اپنا فرمان کہتا ہے، حضرت سیدہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حجرہ عائشہ شریف میں، کریم آقا آ کر آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے اور اٹھ کر حضور نے نفل پڑھنا شروع کر دی۔ سرکار نے کوئی ظاہری طور پر وضو نہیں کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب نفل پڑھ کے سلام پھیرا تو سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کے پاس بیٹھ کر عرض کرنے لگی میرے سرتاج، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، حضور میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ یہ نہیں کہا حضور آپ نے وضو نہیں کیا، اس لیے کہ وہ خشک طبیعت کے مولوی کی طرح آپ کی سوچ نہیں تھی۔ اور سیدہ اما عائشہ صدیقہ نے ہمیں بتایا جب حضور کی ذات کا معاملہ آ جائے تو پھر سوال بھی کسی سلیقے سے کیا جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ کوئی عام نہیں ہے۔ تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور میں نے خراٹوں کی آواز سنی۔ یہ نہیں کہ حضور آپ سوئے ہوئے تھے، حضور کے اوپر بات نہیں، حضور میں نے خراٹوں کی آواز سنی۔ مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے اور سرکار نے فرمایا یا عائشہ تو تنام عینا یا ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہی رہتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر رب نے دعویٰ کیا ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں رب نے کہا کہ رب سوتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، تو مصطفیٰ کو دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ لفظ برہان بھی تو رب نے کہا نا چھٹے پارے میں، چھٹے پارے کے چوتھے رکوع میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، لوگوں آ گیا تواڈے کول رب دی دلیل بن کے۔ اب مصطفیٰ ہے رب کی دلیل، اور رب کا دعویٰ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یا عائشہ تو تنام عینایا ولا ینام قلبی، عائشہ میں بھی جاگتا ہی رہتا ہوں، میں بھی سوتا نہیں ہوں۔ اب وہ حضور جب پہلے سے بیدار تھے تو پھر جبریل نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں، یہ کبھی کبھی کسی کو ناز دکھانے کے لیے بھی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، اور یہ بھی کچھ ناز اور انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر وہ معاملہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ربی ارنی انظر الیک، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 7 ہے، کھول کر دیکھو۔ تاج قرآن کمپنی کے حوالے سے قرآن کی پہلی سائیڈ ہے، یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے 30 راتیں پھر 10 راتیں بڑھا دی گئیں اور گھر سے بھی دور جا کر وہاں پر عبادت کرتے رہے. جب 40 راتیں ہو گئیں عبادت کر کر کے تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب نے فرمایا لن ترانی، پیارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اور یہاں پر جب مصطفیٰ کی باری آئی تو جبریل کو فرمایا جبریل جاؤ جا کر میرے حبیب کو فرماؤ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، پیارے حبیب آئیے نا، رب کہتا ہے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. پیارے حبیب آؤ، رب کہتا ہے پیارے حبیب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ کہتے ہیں مولا دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے پیارے حبیب آؤ نا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ یا علی. اب وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے رات کو وہ سیر کرائی. لفظ اسرا سیر کو کہتے ہیں، اور ایسی سیر جو رات کے وقت کی جائے. دن کے وقت کی سیر کو اسرا نہیں کہا جاتا، رات کی سیر کو. اور آگے پھر لفظ لیل بیان کیا، پتہ چلا ساری رات بھی نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا وقت. اور کتنا وقت گزرا جب مصطفیٰ کریم گئے. آپ نے اکثر سنا ہوگا حضور جب گئے تو بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی. چلیں ایک چوتھی چیز بھی عرض کرتا چلو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے نا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی دیا ابو جہل کو. کس کو؟ ابو جہل کو بتایا جلدی آ جلدی، میں تینوں آج تے کام دی گل، آج تے مین گل تینوں دسنی. جو لیٹ اٹھا کرتا تھا اس روز جلدی اٹھ گیا. یہ بھی رب کی حکمتیں ہیں. چونکہ کوئی گل پہنچانی ہوئے نا، اب تو ہیں واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ، سوشل اور الیکٹرک میڈیا کا دور ہے، خبر دور تک پہنچا دی جاتی ہے. جب یہ دور نہیں تھا، جب یہ مواصلات نہیں تھے، موبائل وغیرہ نہیں تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ خط کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا، یا پھر خبر نامے کے ذریعے سے کوئی خبر پہنچتی. تو اگر محلے میں بات بتانی ہوتی تھی تو پھر کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ دیں جنہوں گل کوئی نہ پچدی ہوئے، پھر اندر انہوں گل دسو آپ پہ سارے انہوں پتہ لگ جائے. ایک مسجد دے حاجی صاحب نو دس چھوڑو، حاجی قاری صاحب کو نہیں سنایا، آپ پہ اس ٹائم سارے انہوں پتہ ہوئے قاری صاحب کو نہیں سنائے. آپ ہمیں حاجی صاحب 4 نمازاں چ کوئی نہ ہوں، امام صاحب ایک میں نہیں آئے تو بس جی سختی آ گئی. ہوں ٹول بجاؤ جی قاری صاحب کوئی نہیں آئے جی پیشی ٹائم. مجھے ایک دفعہ ایسے سوال ہوا، کسی معاملے میں کوئی میٹنگ تھی تو میں وہاں پر چلا گیا، تو ہم زور کے وقت نہیں آئے. تو ایک ہمارے ادھر صاحب تھے بزرگ، عصر کے وقت آئے تو مجھے کہتے ہیں حضرت آپ زور کے وقت نہیں تھے. میں کہا جی حضور کیوں نہیں تھے؟ میں کہا جناب آپ فجر کے وقت نہیں تھے. اور جی میں لیٹ ہو گیا سا. تو میں کہا جناب میں بھی لیٹ ہو گیا سا. میں کہا حضرت تانوں اپنا یاد کوئی نہیں، میرا تو کڈا یاد ہے، میں پیشی ٹائم کوئی نہیں آیا. آپ کہ اپنی بھی تو حاضری دو نا. امام لوگوں کا خادم نہیں ہوتا، امام قوم کا سردار ہوتا ہے. تو اس لیے جب لوگ سردار سے سوال کرنا شروع ہو جائے نا تو پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے سردار سے سوال نہیں ہوتے، سردار کے حکم پر عمل ہوتا ہے. اس لیے امام کو امام سمجھا جائے، امام کو خادم نہ سمجھا جائے، امام کو اپنا نوکر نہ سمجھا جائے. ایسی بات آ گئی تھی میں نے کر دی. مجھے انہوں نے نہیں کہا ویسے، کیونکہ میری ابھی ملاقات یہاں پر آ کے مسجد میں ہی ہوئی ہے. پاویں یہ آندے ہو جی استاد شکر دن ہو سکتا ہو نہ آخر استاد جی میری کوئی گل کرے آج، ایسی بات بھی نہیں ہے. تو خیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں بیٹھے تھے. ابو جہل جو ساری رات کو شراب اور شباب کے مزے لیتا، دن صبح کے وقت سویا ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ فجر میں اور رات کی نمازوں میں قرآن بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ خبیث گھروں میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے یا آرام میں ہوتے تھے. دن کے وقت یہ سارے شرارتیں کرتے تھے. رب نے فرمایا پیارے حبیب تم آہستہ آواز سے پڑھ لیا کرو.
اب صبح یہ دیر سے اٹھنے والا آج صبح جلدی جلدی اٹھ گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں, سین کعبہ میں بیٹھے ہیں. حضور آیا تو آج پوچھنا آج کوئی گل ہے؟ فرمایا جلدی آج ہی تے سارا تو چنگی گل ہے, آج ہی تے مین گل ہے. حضور نے اس کو بتایا, فرمایا میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں, پھر مسجد اقصیٰ میں نے سارے جو انبیاء کو نماز پڑھائی, پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا ہوں, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا, پنجواں, چھواں, ستواں, پھر پتہ نہیں کیڑی کیڑی تھان تے گیا. حضور فرماتے ہیں پھر میں اوتھے گیا. حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حضور اس تھان تے گئے جتنے تھان ہی کوئی نہیں سی. فتح رضویہ شریف میں میرے امام عشق و وفا امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور اس جگہ پر گئے جہاں پر جگہ ہی نہیں تھی. حضور لا مقام میں چلے گئے. سرکار نے جدو دسیا نا ہوں سن لی تے ہزم کیویں ہوئے, انہیں جا کے لوکاں دے بوئے پننے شروع کر, اوے اٹھو اے تانوں نہیں پتہ کی ہو گیا, اگے تو نکیاں نکیاں گلاں دس, آج کہندے میں مسجد اقصیٰ بھی گیا اور 3 ماہ کا سفر ہے سواری کا, مکہ شریف سے وہاں پر فلسطین کا, یروشلم کا 3 ماہ کا سفر. جا کے کہنے لگا اوے اٹھو اے, آج کہندے میں راتوں رات اتھے ٹر گیا, اتوں پھر اور کتھے گیا. ایک نے اٹھایا, دوسرے نے اٹھایا, جڑا اٹھو حیر تے آئی, پاگل تے نہیں ہو گیا, کیوں سویرے سویرے بوئے پنن لگے, اٹھو. وہ سارے جتنی کمپنی تھی نا ان کی عتبہ بن شیبہ کمپنی, جتنے خبیث اور بے وقوف اور پرلے درجے کے جاہل لوگ جو تھے وہ سارے کٹھے ہو کے نا تو کہنے لگے پھر ابو بکر کے پاس چلتے ہیں, تاجدار صداقت کے پاس چلتے ہیں. اب یہ ایسی بات ہے جو سمجھ میں آتی نہیں ہے, کوئی مننو تیار ہی نہیں. جا کے ابو بکر نے جے ابو بکر نے کٹ چڑیا انکار تے پھر واہ پلہ پھر کوئی بھی نہیں منن لگا, سارا تو بہت مندہ ہی جے ابو بکر. اب وہ سارے جمع ہو کے گئے حضرت ابو بکر کے در پر, جا کر دستک دی. پھر ایک جگہ پر میں یہ پڑھا رہا تھا اپنے طالب علموں کو, تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا استاد جی صبح کا ٹائم سی تے حضرت ابو بکر مسیتے کیوں نہیں گئے؟ میں کہا پتر اسے رات یہ فرض ہوئی ہیں, پہلے فرض ہی کوئی نہیں سن نمازاں, پہلے نمازاں تے ثابت کر, پھر ابو بکر تے بھی فتویٰ لا لیں. پہلے نمازیں تو ثابت کرو, نمازیں تھی نہیں اس وقت تک. اور اس وقت صحابہ کی عبادت کیا تھی یا تو مصطفیٰ کے چہروں کو دیکھنا یا مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھنا, یہ عبادت تھی. یہی تو شاعر نے کہا ہے نا, صحابہ وہ صحابہ تھے جن کے ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا ذکر کرتے تھے, نبی کی دید ہوتی تھی. تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے یار غار, یار مزار, حضرت امام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ صداقت پر پہنچے. دستک دی, آپ آئے. ابو بکر جے کو بندہ آکھے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ تو مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک گیا, مان لویں دا؟ آپ نے فرمایا نہیں. پکی گل ہے؟ کہ پکی گل ہے, صحیح گل ہے, نہیں منن لگا؟ فرمایا ہو نہیں منن لگا. ایک دوسرے نے ویکھنے لگا, کام بن گیا, یہ تے مندہ کوئی نہیں پیا. کہنے لگے پکی گل ہے ابو بکر نہیں منے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں نہیں مناں گا. کہنے لگے جے تو نہیں نہ منے گا پھر اسی تینوں دسیے. اے تیرے یار محمد نے آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے, فرمایا چلیو جے میرے حضور نے آکھیا تو پھر صحیح آکھیا. سارے ایک دوسرے کا منہ ویکھنا, ابو بکر ہوں تے تو کہندے سا نہیں مناں گا, کوئی بھی آکھے نہیں مناں گا. فرمایا کوئی آکھے تو نہیں نہ مناں گا, مصطفیٰ کوئی تے نہیں نا, حضور کوئی تے نہیں. حضور جو کہہ دے نا وہ تے مننا ہی مننا ہے نا. مننا تے انج منو جویں تاجدار صداقت نے منیا, یا انج منو جس طرح اس دور دے وچ بابا خادم رضوی نے منیا. تے آپ فرماندے ہو یار مصطفیٰ نال انج دا پیار کر کے جاؤ, انج دا پیار کر کے جاؤ کہ کل نو حضور ہے تے آکھن یار جان دیو اے اپنا ہی. تے پھر پوچھ کے حضور نہ پیار تے نہیں نہ ہوندا, پیار تو ہوندا ہی انے وا. آپ فرماندے ہو مصطفیٰ نال انے وا پیار کریا کرو. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ سارا پیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق آئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ وہ
جہال جو ہیں، وہ بے وقوف لوگ حضور آپ کے بارے میں ایسے ایسے بتا رہے تھے. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ایسے ہی ہے. سرکار نے پھر فرمایا جاؤ اپنے سارے یاروں کو بلاؤ، میرے غلاموں کو بلاؤ. حضور نے پھر سب کو بتایا، پھر سارے معاملات بتائے. اب سارے سن سن کر خوش ہو رہے تھے، ابو بکر صدیق رو رہے تھے. وہ خوش ہو رہے تھے، یہ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا ابو بکر تم کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور وہ تو جبریل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں آگے جاؤں تو جل جاؤں. یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، وقت نہیں ورنہ میں اس لفظ کو کھولوں. جبریل تو ہیں نوری،